نادر گل بڑیج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں بلوچستان رولر سپورٹ پروگرام کے، اور بلوچستان کے ان سماجی کارکنوں میں آپ کا نام ہوتا ہے جنہوں نے اسٹرگل کی ہے اور زمینی حقائق سے باخبر رہتے ہیں ان تمام ڈسٹرکٹس کے جن ڈسٹرکٹس میں یہ مسائل ہیں، اور بلوچستان کے پوٹنشل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ نادر گل بڑیج صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے خیبر نیوز کو وقت دیا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ بریم کو نادر گل صاحب، میں آپ کو پولیٹیکل سائٹ پر نہیں لے جانا چاہوں گا، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ہمارے، جو بڑے کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، لیکن آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور بلوچستان کے ایک نامور آپ جو ہیں وہ سماجی کارکن ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، بلوچستان کے پوٹنشل کو سمجھتے ہیں۔ ہم جس لوکیشن پر موجود ہیں ہماری ایک تصویراتی اہمیت ہے، سی پیک کے تناظر میں بات کریں تو ہمیں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بلوچستان جو ہے اس کی اسکیٹڈ پاپولیشن میں ایک پوٹنشل موجود ہے، اور ہماری یوتھ جو ہے اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ان کو انگیج نہیں کر سکے، ان کی جو کیپیبلٹی ہے یا ان کا پوٹنشل ہے اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکے۔ یہ بتائیے گا سر، بلوچستان کے رولر ایریاز کا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن یہ بے روزگاری کس نوعیت کی ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ تھوڑا سا بتاؤں جی کہ ایک تو ہماری 60% پاپولیشن جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر کی ہے، اور یعنی جوان ملک ہے، ہم جوان صوبہ ہے، اور ساتھ جو اپارچونیٹیز ہیں، مولانا امیر زمان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو ہمارے پاس منرل ریسورسز ہیں، 22% کوئرنگ مائننگ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی، وہ بلوچستان کے اندر ہے۔ بالکل۔ اور جو پوٹینشل ہے ہمارے پاس، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری یقیناً ہے، کچھ غریبی بھی یقیناً ہے، لیکن اس میں ایک طرف حکومت کا اپنا ایک رول بنتا ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہمیں جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کے صرف اور صرف حکومت کی جاب کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ اتنی اپارچونیٹیز موجود ہیں ہمارے پاس، اور آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا سی پیک کا، تاپی کا، اس میں تو ہمیں بہت سارا ہیومن ریسورس چاہیے، اسکلڈ ہیومن ریسورس چاہیے۔ بالکل۔ اور بلوچستان کی اتنی آبادی نہیں ہے، ٹوٹل 12 ملین آبادی ہے ہماری، اور سی پیک کے روٹ سے اور جو اس کے اندر انڈسٹریل زون بننے ہیں، خالی اس کے اندر پوٹینشل آپ دیکھ لیں کہ منرلز کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، بالکل، کس قسم کی جو ہے نا اسکل اس کے اندر ایکوائر کر سکتے ہیں۔ ایگریکلچر بذات خود ہم ایگرو پیسٹرل اکانومی ہے، ایگریکلچر لائف سٹاک کے اندر بہت ساری ویلیو چین ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے اسکل ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت پراسپر ہو رہی ہے، خاص طور پہ سی پیک کے، تاپی کے کانٹیکس کے اندر۔ تو اس وقت میرے خیال ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اسکل امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف حکومت کی جاب کی طرف نہ دیکھیں۔ دیکھیں حکومت کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ پریکٹس ہے کہ سرکار جو ہے وہ بہت لمیٹڈ جاب پرووائڈ کرتی ہے، باقی پرائیویٹ سیکٹر ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، وہ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن نادر گل صاحب، یہاں اپارچونیٹیز، سوری ٹو کٹ یو، اپارچونیٹیز کریٹ کرنا یا مواقع فراہم کرنا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور جو ووٹ لیا جاتا ہے اس ووٹ کا یعنی اس مینڈیٹ کا احترام بھی اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی یوتھ کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے ایک اپارچونیٹیز لے کر آئیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان یقیناً ایک فوکس پہ ہے۔ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پرائورٹی ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کیا جائے، بلوچستان کے نوجوانوں کو انگیج کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت بلوچستان ہے وہ بھی بہت سارے اقدامات لے رہی ہے۔ میں آپ کو بھی بتاؤں کہ بہت ساری اپارچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، خاص طور پہ امپلائیبل اسکل کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس اپارچونیٹی کو یوٹیلائز کریں، اور ہم جیسے ادارے ہم بھی آفر کرتے ہیں اسکل اپارچونیٹیز۔ اب تک ہم نے کوئی 6,500 بچوں کو ٹرین کیا ہے، مزید ہم کوئی ہزاروں بچوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کو آنا پڑے گا اسکل کی طرف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہماری جو پاورٹی ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے، اس میں یقیناً حکومت کو چاہیے کہ ایک تو جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر ان پٹ سے مارکیٹنگ سینٹر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو سیڈ ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سروسز ہیں، یہ سپورٹ یقیناً دینے کی ضرورت ہے، تاکہ مزید جو ہمارا ایگریکلچر لائف سٹاک کا ایریا ہے اس کے اندر مزید نوجوان جو ہیں وہ اس کے اندر آ سکیں۔ ہمیں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے مارکیٹنگ پروسیسنگ یونٹ کی، اور یہ جو سی پیک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کام شروع ہو رہا ہے انڈسٹریل زونز کے اوپر، تو یقیناً اس میں بہت ساری امپلائمنٹ اپارچونیٹیز آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مختلف ایریاز کے اندر BRSP ہم بھی میپنگ کر رہے ہیں کہ کون کون سی ایسی ایگریکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں
کہ اس کے اندر ویلیو چین ایڈ کر کے مزید لوگوں کو روزگار بھی دیا جائے, اور دوسرا یہ کہ جو فارمر کی محنت ہے اس کی پراپر اس کو پیمنٹ کی جائے. صحیح. اسی طرح ہمیں سائملٹینیسلی, چونکہ زیادہ تر آبادی ہماری ایگریکلچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, ہمیں انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو لو ڈیلٹا کراپس ہیں اس کو, کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ہم واٹر ڈیفیشینٹ ایریا ہیں, بالکل, تو اگر ہم نے فیوچر کی اپنی جنریشن جو ہے اس کی لائیولیہڈ کو بھی دیکھنا ہے اور ایگریکلچر سے منسلک رکھنا ہے, تو اس پہ ہمیں ابھی سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم IWRM کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ہمیں مارکیٹس کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم سپورٹ کریں اپنے فارمرز کو, ان کی پراپر گریڈنگ, ان کی پیکیجنگ پروڈکٹس کی اور اس کی مارکیٹنگ, جیسے یقیناً انکم کے اندر اضافہ ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس وقت حکومت کو بھی اور ہم جیسے اداروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آنے والے جو دن ہیں, جو سی پیک کی اپارچونیٹیز ہیں, تاپی کی اپارچونیٹیز ہیں, اس میں ہم پراپر اسکل ڈیولپمنٹ پلانز بنا کے اور ان کو ہم امپلیمنٹ کریں. بالکل. بڑے صاحب یہ بتائیے گا, میں پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. یہ جن ایریاز میں آپ نے کام کیا ہے, چاہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں, آپ کو خود بھی پتہ ہے بلوچستان ڈیپینڈ کرتا تھا کاریزات پہ. آج کیا حال ہے کاریزات کا, کوئی توجہ نہیں تھی, عدم توجہی کا شکار رہے. چیک ڈیمز, ڈیلے ایکشن ڈیمز بنانے کی بات تھی, پورے گوادر کو ہم نے ایک آکڑا ڈیم کے آسرے پہ رکھا ہوا تھا. ہمارے پاس اگر ایگریکلچر ایریا ہے تو وہ اسپیسیفک ڈیرہ مراد جمالی اور یہ مخصوص ایریاز ہیں جہاں پہ تھوڑا بہت ایگریکلچر بھی ہے. تو گورنمنٹ کے ساتھ کیا آپ نے کچھ پرپوزلز, کیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے کچھ سجیشنز ان کو دیے ہیں کہ ان ایریاز میں اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل بہت کم ہیں. یہ اتنے کم وسائل کیوں ہیں ہمارے, اور کیا کہیں ول کی آپ کو کمی نظر آتی ہے, یا وسائل کا بہانہ جو ہے وہ بہانہ نہیں ہے, یہ سچ ہے؟ جی, میرے خیال ہے کہ وسائل تو ہیں, یقین وسائل کی کمی نہیں ہے. خاص طور پہ 80th امینڈمنٹ کے بعد ریسورسز کافی آئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی پلاننگ ہے اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آنے والے 10 سالوں کے ایک پلان اگر ہم بنا لیں کہ جی ہماری ارجنٹ پرائرٹیز کیا ہیں, ہماری مڈ ٹرم کی پرائرٹیز کیا ہیں, ہماری لانگ ٹرم کی پرائرٹیز کیا ہیں, تو اس کے مطابق پھر یہ ہے کہ ہم پلان کر سکتے ہیں, اور اس کے مطابق ایلوکیشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی ہونی چاہیے. اس وقت جو فوکس ہے گورنمنٹ کا یقیناً وہ بہت بڑے انفراسٹرکچر کے اوپر ہے, روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر ہے, انرجی کے اوپر ہے, جو کہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے ملک کی اکنامک گروتھ کے لیے اور امپلائمنٹ کریشن کے حوالے سے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس وقت, اور میں تھوڑا سا متفق نہیں کروں گا مولانا صاحب کے ساتھ کہ سی پیک کا یقیناً بہت سارا کام چل رہا ہے. گوادر میں نے خود وزٹ کیا, وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹس چل رہی ہیں. تو بات یہ کہ تھوڑا سا پرائرٹائز کرنا پڑے گا, اور ہمیں امپلائمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ جی وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں مزید کام کرنے. نادر گل صاحب, گوادر میں جو گورنمنٹ کام کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ بلوچوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرے, وہ اس لیے کر رہے ہیں. وہ نولائی میں کیوں نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے پشید میں کیوں نہیں کر رہے ہیں, وہ سر وہ بوستان میں بھی کر رہے ہیں, وہ بوستان میں بھی کر رہے ہیں, باقی جگہوں میں کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بلوچوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرے. وہ اس لیے وہاں پہ ڈیم بھی بنا رہے ہیں, وہاں پہ وہ جو تھوڑا سا کام ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں. مولانا صاحب کیونکہ ہم نے اپنے مہمان کی طرف بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں, کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح نادر گل صاحب جس طرح مولانا صاحب فرما رہے ہیں, تو پھر جوب اور شیرانی میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر ڈی آئی خان سے لے کر شکائی تک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, ڈی آئی خان اور جوب بھی وہ بھی وہیں پہ ہے نا, سپے کے وجہ سے نہیں. گوادر میں جو کام ہو رہا ہے تو اس کا بھی آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ ورلڈ بینک کا کہہ رہے ہیں نا. میں صرف تھوڑا سا میں سپے کی بات کر رہا ہوں, سپے کے وجہ سے نہیں. جی نادر گل صاحب پلیز کیری آن سر. جی میں صرف یہ گزارش کروں گا, دیکھیں مولانا صاحب کی اپنی پولیٹیکل تھاٹس ہیں, وہ یقیناً بہت بہتر جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, لیکن ایک بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے ہمارا, یہ ٹوٹل کمپلیٹلی سی پیک کا حصہ ہے. اور اب آپ کہیں بھی چل جائیں بلوچستان کے اندر, گوادر تک آپ جا سکتے ہیں, آپ کراچی جو ہے نا, دونوں روٹ جو ہے سکھر والا بھی اور جو خوزدار کا ہے, آپ صبح نکلے شام کو پہنچ جاتے ہیں. ملتان کا روٹ آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ سکھر کے ذریعے جو موٹر وے کے ذریعے لنک ہوا ہے ملتان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال کام تو بہت چل رہے ہیں, اور اس میں یونیورسٹیز کے اندر بہت سارا کام ہوا ہے سی پیک کے حوالے سے, بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر کام ہوا ہے خاص طور پہ گوادر کے اندر. تو وہ کام چلے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اب دیکھنا پڑے گا کہ جو اسمال کاٹیج انڈسٹری ہے اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا کہ اگر ہم نے امپلائمنٹ کو انکریز کرنا ہے. تو یقیناً بوستان کا بھی ہے جو انڈسٹریل زون ہے, خوزدار بھی انڈسٹریل زون ہے, لیکن اب اس کے جو ہے نا آپ تھوڑے سے لنکیجز جو ہے نا کمیونٹیز کے ساتھ اسمال اسکیل کی انڈسٹری جو ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اب مثال جوب کے اندر فار ایگزامپل گارلک ہے,
اس کی پراپر سنڈری اور سن ڈرائی اور اس کے بعد پیکیجنگ کر کے مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی ہماری جو پروڈکٹس ہیں, ہم ٹومیٹو کیچپ بھی باہر سے خریدتے ہیں, ہم جیم جیلی بھی باہر کی خریدتے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس اپنا سر ہمارے پاس آلیو ہے, ہمارے پاس وائلڈ پسٹاشیو ہے جوب کے ایریا میں. بالکل, تو ہمارے پاس ہر قسم کی پروڈکٹس موجود ہے, صرف یہ کہ ویلیو چین ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں یقیناً حکومت بلوچستان اور ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں, حکومت بھی اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہی ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چھوٹے سے اسمال انڈسٹریل یونٹ جو ہے ان کو ہم بلوچستان کے اندر لے کر آئیں, تاکہ اس سے لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہو اور بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر امپلائمنٹ اپارچونیٹی ملے. اچھا نادر گل صاحب, اب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنے دوسرے مہمانوں سے بھی اسی حوالے سے مزید بھی بات کرنی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا پلان ہے آپ کے پاس, کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ حالات کو درست سمت کی طرف لے جانا چاہیے. ابھی کبھی ہم سی پیک کو دیکھ رہے ہیں, کبھی ہم ٹاپی کو دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی ریسورسز کے اندر رہ کر, اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کر ہم نے کام کرنا ہے. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, تو وقت بھی کم ہے اور مقابلہ بھی سخت ہے. کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جی ایک ہمیں جو ہماری ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے اس کو ہمیں اکائی جو ہے وہ یونین کونسل کو رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ ہم یونین کونسل کو ٹارگٹ کریں, اس میں سوشل سیکٹر سروسز کو ایڈریس کریں, کیونکہ آپ ایک طرف اگر انکم جنریٹ کرتے ہیں, ایک بیماری آتی ہے, لوگ دوبارہ پاورٹی کے وشیس سائیکل میں چل جاتے ہیں. بالکل. تو یونین کونسل کو اکائی بنا کے وہاں پہ جتنی پروڈکٹس ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ویلیو چین ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح جو میں نے آپ بتایا کہ ایگریکلچر ریلیٹڈ سپورٹ کی ضرورت ہے, ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یونین کونسل کو اکائی بنا کے جو بیسک ایشو ہیں اس کے اوپر میرا خیال یہ کہ یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایجوکیشن بہت ضروری ہے پی ایس ڈی پی کے اندر. ٹھیک ہے کہ جو لوگوں کے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا ہے کہ کاٹیج انڈسٹری کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. سر کمیونٹی موبلائزیشن کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, کمیونٹی کو انگیج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کمیونٹی جی ہم بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں, اور یہ جو میں یونین کونسل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یونین کونسل کو اکائی بناتے ہیں تو ٹوٹل 1700 گھرانے ایک یونین کونسل کے اندر ہوتے ہیں, اور ان کو اگر آپ جو ہے 15-20 گھرانوں کو فیڈریٹ کر کے کمیونٹی آرگنائزیشن, پھر فیڈریٹ کر کے گاؤں کی سطح پہ ولیج آرگنائزیشن, اور اس طرح یونین کونسل لیول کے اوپر لوکل سپورٹ آرگنائزیشن ہم نے اسٹیبلش کی ہے. اب یہ آپ پاس بہت بڑا ہیومن ریسورس آ جاتا ہے کہ آپ نے ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, آپ نے ان کو انڈسٹریلائزیشن کے اوپر لگانا ہے, آپ نے ان سے ڈیولپمنٹ کام کرانے, تو لوگ جو ہے نا وہ انگیج ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ. بہت شکریہ. اونرشپ بھی بڑھتی ہے. جی کچھ کہنا چاہیں تو کمپلیٹ کریں. اور جو سسٹینیبلٹی ہے تمام انٹرونشنز کی وہ خود کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہے کمپیریٹیولی بہت کم ہوگی اگر آپ کمیونٹیز کو انگیج کرتے ہیں بنسبت چھوٹے کام ہوتے ہیں کمیونٹی لیول کے, اس میں ٹھیکیدار کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کمیونٹی خود وہ کام کر سکتی ہے اور وہ سسٹین کرے گی, اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. ان کو پیراسائٹ نہیں بنانا, ان کو ڈیپینڈنٹ نہیں بنانا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ نادر گل بڑیچ صاحب, سی ای او بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام, اور سماجی کارکن ہیں, بہت سارے اچھے آئیڈیاز ہمارے